بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 60 سنہری احادیث. حدیث نمبر 11. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المرء مع من احب. المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. اس خوبصورت حدیث میں ایک مسلمان کی زندگی کے بہت اہم پہلو کا تعین کیا گیا ہے. وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جس سے بھی محبت کریں گے جنت میں وہی ہمارے ساتھی ہوں گے. محبت کا لفظ حبہ سے نکلا ہے، یعنی کہ بیج. ہم جس چیز کا بیج بوئیں گے اسی کا پھل نکلے گا. مثلا آم کے بیج سے آم اور آلو کے بیج سے آلو. کیا یہ ممکن ہے کہ بیج تو بوئیں آلو کا اور امید رکھیں کہ آم کا درخت نکلے؟ نہیں نا. بالکل اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دنیا میں تو ہمارا دل دنیاوی سامان کی طرف مائل ہو اور ہم امید یہ رکھیں کہ یوم قیامت نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. محبت کا یہ جذبہ ہر ایک میں موجود ہے، لیکن یہ محبت سب کی فرق ہوتی ہے. کسی کو پیسے سے، کسی کو گھر سے، کسی کو دوستوں سے، کسی کو گھومنے پھرنے اور کھانے پینے سے، کسی کو کھلاڑیوں اور فلم ایکٹرز وغیرہ سے. وہ ان کی تصاویر جمع کرتے ہیں اور ان کی جیسا طرز زندگی اپناتے ہیں، ان سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. یہ سب دنیا کی وقتی محبتیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جائیں گی. جبکہ مسلمان کو ایسی محبت کرنی چاہیے جس سے ہمیں دنیا کی سب عارضی بھلائیاں بھی ملے اور ہمیشہ رہنے والی جنت بھی. اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. وہی ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں جو دین اور دنیا کی ہر بھلائی کا باعث ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی اطاعت اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کے لیے ان سے متعلق علم ہونا ضروری ہے. جس کے متعلق ہم جانتے نہیں اس سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اپنا وقت، طاقت اور صلاحیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے پر لگانی چاہیے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو میری. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اوپر دی گئی آیت کی عملی تصویر بن گئے اور خاص ہو گئے، جو کہ اسلام سے پہلے اس معاشرے کے عام سے انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں تلقین کرتے ہوئے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرا یہ کہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. اب یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ ہمیں والدین اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ دوستوں سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اچھے دین سے محبت رکھنے والے دوست ہمیں بھی دین سے محبت سکھائیں گے، جبکہ برے دوست برائی کی طرف لے جائیں گے. بچوں، کیا آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا قصہ معلوم ہے؟ نہیں تو ہم بتاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے کہا اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لینا چاہوں تو آج لے سکتا ہوں. چنانچہ میں اپنا آدھا مال لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اسی قدر۔ اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ تب مجھے کہنا پڑا میں کسی شے میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھا بچوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کیا اپنے گھر کی ایک ایک چیز صدقہ کر دینا آسان ہے؟ سوچنے کی بات۔ بچوں آپ بھی سوچیں کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں اور کیا قیامت کے دن اس کا ساتھ آپ کو اچھا لگے گا؟ عملی نکات۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس محبت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوست سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور دوست وہ بنائے جائیں جو دین میں مدد کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔